اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. معزز سامعین محترم، تحریک لبیک پاکستان کے تمام جانثار کارکنان، ذمہ داران جو پاکستان کے اندر الیکشن کے نام پر 8 فروری کے دن اور شام یار کے بعد تماشا پاکستان کے اندر لگایا گیا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم آنے کفر کو خوش کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے دین والوں کا راستہ روک دیا ہے، ہم نے ختم نبوت کے پہرے داروں کو ایوانوں میں آنے سے روک دیا ہے، اور ہم نے ناموس رسالت کے پہرے داروں کو ان کے حق پر ڈاکہ ڈال کر عالم کفر کو خوش کر دیا ہے. اگر یہ ہو گیا تو سنو، یہ کتنی دیر ہوگا، یہ کب تک ہوگا؟ اگر تم ہمارے حوصلوں کو آزمانا چاہتے ہو تو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو اللہ کی قسم مایوس نہیں ہے. آپ تیار ہو، میں آپ کے ہر شہر میں آ رہا ہوں. پھر آپ تیار ہو، میں آپ کے ہر گاؤں گلی میں آؤں گا دوبارہ، اور پھر سے یہ نعرہ لگائیں گے کہ نہ تیر آیا، نہ بلہ آیا، نہ نون آیا، محمد عربی کا قانون آیا. تھوڑا آگے ہو جائے یار بھائی، تھوڑا آگے ہو جائے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور ہم تو نہیں بیٹھیں گے، ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہم تو چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم تو پھر جائیں گے، پھر جائیں گے، پھر جائیں گے. ہم تو وہ ہیں جو 16 حملے سومناتھ پر کرنے کے باوجود 17ویں بار پھر جائیں گے. اور یہ کسی کی غلط فہمی ہے. کاٹو ووٹ، کتنے کاٹو گے، کتنے کاٹو گے؟ تم نے 22 کو کہتے ہو وعدے کرنے ہیں، چلو 11 کر دو. 11 سے بھی نہیں جی بھرتا، 5.5 کر دو. 5.5 سے بھی جی نہیں بھرتا، 1 ووٹ کر دو. پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ انہیں جانا. اور بھائی تم ووٹ کاٹو گے، کتنی دیر ووٹ کاٹو گے؟ کب تک ووٹ کاٹو گے؟ کب تک؟ آخر کب تک ووٹ کاٹو گے؟ کب تک یہ ظلم کا نظام جناب تم جاری رکھو گے؟ ہاں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ظلم کا نظام اور گھٹن بڑھاؤ اور اس کو ٹائٹ کرو. ہم یہ جانتے ہیں کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب حضور کا دین آئے گا ہی آئے گا. اس لیے کہ تم جتنا ظلم بڑھاؤ گے، حق اتنی جناب دلیلوں کے ساتھ اور اتنا طاقتور ہو کے آئے گا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اتنے اکڑ میں نہ ہو، طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے. کیا طاقت ہے تمہاری؟ یہ طاقت ہے کہ رات کے 11 بجے لائٹ بند کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے، مواصلات کے تمام نظام بند کر کے، اور اندر اسلحہ کے زور پر آ کر رزلٹ کو چینج کروانا. یہ طاقت ہے؟ یہ طاقت نہیں ہے، یہ گنڈا گردی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے. اگر اس طاقت کے بلبوتے پر آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ ملک کو چلا لیں گے،
آپ نظام کو درست کر لیں گے، آپ حکومت بنا لیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم ایسی طاقت کو اپنے باوجود کی ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں۔ ہم ایسی طاقتوں کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی طاقت ہے، اور واللہ غالب امری لا غالب الا اللہ، اللہ کی طاقت غالب ہو کر رہے گی۔ اور جس لاڈلے کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو، کیا خوب وہ شخص، ہم انتظار کریں گے کہ وہ شخص تمہارے بخیے کب ادھڑے گا، اور وہ ادھڑے گا۔ یہ آج کا دن اور آج کا وقت نوٹ کر لیں، وہ اس ملت کے بخیے بھی ادھڑے گا، وہ اس وطن کے بخیے بھی ادھڑے گا، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ ہمارے باپ دادا کی قبریں بھی اس پاکستان میں ہیں، ہمارا جینا مرنا اس پاکستان میں ہے۔ ہم اپنے وطن کے اندر نظام مصطفیٰ حضور کے دین کو لا کر تھم لیں گے۔ اور ہوگا کوئی مایوس؟ بالکل نہیں ہم مایوس۔ کوئی مایوس ہے؟ کوئی مایوس ہے؟ کوئی نا امید ہے؟ کوئی نا امید ہے؟ کوئی نا امید ہے؟ ارے بابا، ان چیزوں سے تو ہمارا دل نہیں چھوٹنے والا۔ ہمیں تو بتایا گیا ہے تم 72 ہو کے بھی، سارے کٹ کے بھی مایوس نہ ہونا، اور ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہم تو پھر آگے سے زیادہ اپنے جوش و جذبے سے آئیں گے، اور اگر ہم نے نہ آنا ہوتا تو الیکشن کے 72 گھنٹوں بعد ہم یہاں بیٹھے ہوتے۔ ہاں، اور ہمارے لوگ جائیں گے، وہ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سارے امیدواران کھڑے ہوئے ہیں۔ فارم 45 کتنی دیر دباؤ گے؟ کتنی دیر قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکو گے؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو پھر ذلت کے لیے دوبارہ مسلط کرے گا، اور پھر مزید ذلیل کر کے حضور کے دین کا راستہ نکالے گا۔ اور انشاءاللہ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل نے رستہ دیا تھا، تو یہ ظلم کا نظام محمد عربی کے دین کو رستہ ضرور دے گا، اور رستہ ضرور ملے گا رستہ۔ اور آپ نے آپ کو کوئی مایوسی کی بات کرے، اس نے کہا کس بات کی مایوسی؟ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم کہتے ہو جیتنے ہارنے کی بات؟ ہمیں تو 72 بھی مل گئے، ہم جیت گئے، ہم تو جیتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور بھائی تم دیکھو تو صحیح کہ ہمیں قوم نے کتنا ووٹ دیا ہے، کہ جس کو کاٹنے کے لیے 72 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ کم نہیں ہو رہے۔ لگاؤ زور، جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ، اور زور لگاؤ، جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین آئے گا، اور تحریک کا راستہ تم نہیں روک سکتے۔ یہ گولیوں سے رکا ہے، یہ شلوں سے رکا ہے، یہ تیزابوں سے رکا ہے، یہ ووٹ کاٹنے سے رک جائے گا؟ یہ تو چیز ہی بڑی چھوٹی سی ہے، یہ تو ووٹ کاٹنے سے نہیں رکے گا۔ اور اللہ تعالی ہمارا بھی امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو مجھ پر یقین کتنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی منشا کوئی اور ہو، اللہ کی قدرتی کوئی اور ہو، اللہ کی تقدیر کوئی اور فیصلہ کر رہی ہو، تو لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اتنا نہ اتراؤ، طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ عکس پر اتنا نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ اور میں پاکستان کی تمام کورٹس کو کہتا ہوں کہ کہاں گئے آپ کے 100 موٹو ایکشن؟ کہاں گئے چند بین الاقوامی پریشر کے اوپر آپ کی آئی بات؟ ہر بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر آئین کا تحفظ کیا جائے گا۔ کہاں گیا وہ تحفظ؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو اتنا بڑا تماشا لگایا گیا ہے، آپ ان کو بلاتے کہ یار بدماشیاں کب بند کرو گے، کب تک یہ بدماشیاں کرو گے؟ اور الیکشن کمیشن نے جو تماشا پاکستانی قوم کے ساتھ لگایا ہے،
اور جو سسٹم لے کر آیا ہے، اس سے اچھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے تمام ذمہ داروں کو قوم کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم کیا لوگ ہو جن لوگوں نے پاکستانی قوم کو 5 سال میں 2 الیکشن دینے ہوتے ہیں، ایک بلدیات اور ایک قومی الیکشن. یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن سینٹر ہے، یہ سلیکشن کمیشن ہے. اگر تمہیں اتنا ذوق ہے تو پھر تم مانگا کرو سارے امیدواروں کے نام، اور جس کا نام تمہیں پسند آئے اس کو جناب منتخب کر دیا کرو. قوم کا اتنا پیسہ اور اتنا سرمایہ ضائع کرنے سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ اگر تمہیں تسکین ملتی ہے تو یہ یاد رکھو، اللہ کی زمین یہ فیصلہ کرے گی کہ ان ظالموں کا انجام ہوگا اور محمد عربی کا دین تخت کے اوپر ہوگا. اور میں اپنے تمام کارکنوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے دل چھوٹے نہیں کرنے. بہت سارے لوگ آئیں گے، کوئی کہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا، کوئی کہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا. اس نے کہا ہوا تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ وطن ہمارا ہے. ہم نے حضور کے دین کو لے کر آنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، تیرا ظلم کہاں تک ہے، تیرا جبر کہاں تک ہے، تیری دھوس اور دھاندلی کہاں تک ہے. اور یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی نہیں، دھاندلے ہوئے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا، ان دھاندلوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہاں بھائی، آپ پیچھے ہٹیں گے؟ کوئی پیچھے ہٹے گا؟ کوئی پیچھے ہٹے گا؟ کوئی پیچھے ہٹے گا؟ کوئی پیچھے ہٹے گا؟ اور بھائی ہم تو آگے اور بڑھ کر آئیں گے. اور انشاءاللہ اگر پہلے 10 گھنٹے کام کرتے تھے تو اب 15 گھنٹے کام کریں گے. اور ہم اس سے بڑھ کر آئیں گے. اور ہم انشاءاللہ ہر گلی کوچے سے نکل کر پھر آئیں گے. اور اتنے زور سے آئیں گے کہ تمہاری ہر دھاندلی کو بھی بہا کر لے جائیں گے، تمہارے ہر ظلم کو بھی بہا کر لے جائیں گے، تمہارے ہر جبر کو بھی بہا کر لے جائیں گے. اور میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا. اور آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کے ووٹ کا مول نہیں ڈلا. آپ کے ووٹ کا مول ڈل گیا ہے. اور آپ نے ووٹ دیا ہے حضور کے دین کو، آپ نے ووٹ دیا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ نے ووٹ دیا ہے ناموس رسالت پر پہرے داری کے لیے، آپ نے ووٹ دیا ہے دین کو تخت پر لانے کے لیے. آپ کا ووٹ مکمل پہنچ چکا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے امیدواران یہ مت سمجھیں کہ ہمارا سرمایہ ضائع ہو گیا، ہمارا وقت ضائع ہو گیا. ضائع ان لوگوں کا ہو گیا جو کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا چلنا بھی قبول ہے، ہمارا اٹھنا بھی قبول ہے، ہمارا بیٹھنا بھی قبول ہے، ہمارا دیکھنا بھی قبول ہے، ہمارا بولنا بھی قبول ہے، ہمارا نکلنا بھی قبول ہے، ہمارا سوچنا اور سمجھنا بھی قبول ہے. اور ہم انشاءاللہ اس سارے ظلم کے نظام کے خلاف پہلے بھی سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں اور اب بھی کھڑے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے محنت زیادہ کرنی ہے، آپ نے آگے بڑھ کر زیادہ آنا ہے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ظلم کا نظام کہاں تک ہے، آخر کہاں تک ہے. اور بابا جی کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کاٹے ہیں تو یہ مایوس ہو جائیں گے. حضرت خبیب بن عدی کا جسم کاٹا گیا اور انہوں نے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری جگہ تمہارے آقا مولا ہوتے اور تم مدینے میں آرام سے بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کہا کمینوں کیا سمجھتے ہو کہ تم میرا جسم کاٹ کر مجھے حضور سے بے وفائی پر مجبور کر دو گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ ووٹ کاٹ کر ہمیں حضور ناموس رسالت پر پہرا دینے سے روک لیں گے؟ اسٹریم زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. وہ ایوان، وہ غلاموں کا ایوان، وہ ان لوگوں کو برداشت کریں گے جو دین کی بات نہ کریں، جو ناموس رسالت کی بات نہ کرے، جو ختم نبوت کی بات نہ کرے، جو دین اسلام کی بات نہ کرے. یہ سلیکشن ہوئی ہے اور یہ تمام وہ جن کو سلیکٹڈ کر کر بھیجا جا رہا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایوان میں لبیک کا نعرہ نہیں گونجا تو یاد رکھیے گا پاکستان میں تو گونجا ہے، پورے دنیا میں تو گونجا ہے اور انشاءاللہ یہ گونجے گا. آخر کتنی دیر روکو گے؟ آخر کب تک روکو گے؟ انشاءاللہ اللہ کا حکم غالب آ کر رہے گا.